أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. کی تھی اور میں نے ذکر کیا کہ سورۃ الواقعہ کی ابتدا میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا اور اس سورت کے آخر میں موت کا منظر پیش کیا گیا. گویا پوری سورت ہی آخرت کے احوال اور ما بعد الموت کی فکر پر مبنی ہے. تو اسی سلسلہ گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن 3 گروہ بنیں گے. کنتم ازواجن ثلاثہ، اور ان میں ابتداءً 2 گروہ ہوں گے. ایک اصحاب یمین اور دوسرے اصحاب الشمال، دائیں والے اور بائیں والے. پھر اصحاب الیمین میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کا گروہ جس کو السابقون کہا گیا، اور پھر السابقون کی مدح اور تعریف کی گئی. السابقون السابقون، سابقون سبقت کرنے والے. یہ تو سبقت کرنے والے ہیں. تو یہ ایک انداز ہے تعریف کا اور مدح کا کہ سابقون کی تو کیا بات ہے، ان کی شان کا مقابلہ ہی نہیں. اولئک المقربون، وہی لوگ ہیں مقربون جو اللہ تعالی کے مقرب ہیں اور قرب والے ہیں. اس پر میں نے عرض کیا کہ السابقون کون ہیں؟ تو سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے. قرآن پاک نے اس کی تعیین اگلے جملے میں کی ہے، لیکن السابقون کا لفظ خود دلالت کر رہا ہے کہ سبقت ہر خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت اور احوال کے ذکر میں ایک جملہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات. یہ سب لوگ کون تھے؟ حضرات انبیاء. یسارعون فی الخیرات، جو نیکی کے کاموں میں مسارعت، جلدی کرتے تھے اور دوڑ دوڑ کر
نیکیاں حاصل کرتے تھے۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی مدح میں ذکر کیا، یسارعون فی الخیرات۔ اسی طرح دو لفظ قرآن لایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ سابقوا میں بھی وہی مسابقت اور دوڑے، دوڑو اللہ تعالی کی مغفرت کی طرف، اور سارعوا الی مغفرۃ تو وہاں وہی مسارعت ہے۔ تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اہل خیر کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کے کاموں میں مسابقہ بھی ہو اور نیکی کے کاموں میں مسارعت بھی ہو۔ تو الحاصل اللہ رب العزت کو نیکیوں کی طرف مسابقت بھی محبوب ہے، مسارعت بھی محبوب ہے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا، والسابقون السابقون، کہ سبقت کرنے والے ایمان، عمل، نیکی کے کاموں میں، السابقون وہ درجات میں بھی آگے ہوں گے اور مراتب میں بھی سبقت کریں گے۔ اولئک المقربون، وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ بیان حالات ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اب یہاں تھوڑی سی قرآن ایک وضاحت کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ السابقون، جن کی تعریف سنی، فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلہ جمع غفیر، کثیر تعداد میں ہوں گے اولین سے، اور تھوڑے ہوں گے بعد والوں سے۔ بس یہ جملہ سمجھنے کے قابل ہے کہ ثلۃ من الاولین بہت بڑا گروہ، اور جمع غفیر ہوگا سابقین، اولین سے، پہلے لوگوں سے۔ یہ پہلے لوگ کون ہیں؟ تو حضرات مفسرین نے یہاں 3 اقوال ذکر کیے۔ ان میں ایک قول یہ ذکر کیا کہ اولین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء اور ان کے صحابہ مراد ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ چونکہ اولین میں آپ سے پہلے 1.25 لاکھ کے قریب حضرات انبیاء کرام ہیں، پھر ان کے خلص اصحاب ہیں، خالص صحابہ، اور وہ 1.25 لاکھ انبیاء کے صحابہ ہیں، اور خود حضرات انبیاء۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے کہہ دیا کہ اولین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی امتیں اور انبیاء گزرے۔ دوسرا قول یہ بھی مفسرین حضرات نے اختیار کیا کہ اولین سے مراد ہر نبی کے صحابہ ہیں، اور آخرین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے اولین سے مراد پہلے انبیاء، یا اسی قول کی توضیح میں خود نبی پاک کے صحابہ بھی اولین میں، اور آخرین سے مراد ہیں صحابہ کے بعد والے آنے والے لوگ جو ہر پیغمبر کی امت اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے۔ تیسرا جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اولین اور آخرین
اولین سے مراد ہے اس امت محمدیہ کا اول، اور آخرین سے مراد ہے اسی امت کا آخر۔ تو یہ احوال پچھلوں کے نہیں بلکہ یہ حالت ہے اسی امت کی کہ یہ جو سابقون ہیں اور مقربین، یہ پہلوں میں یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین، تبع تابعین، یہ تین زمانے خیر کے یہ مصداق ہے اولین کا، اور اس کے بعد جو یہ امت ہے یہ مراد ہے آخرین، بعد میں آنے والے یہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خیریت اور جو سابقیت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی، اور اس میں انہی کو السابقون کہا گیا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے، 70,000 اور بھی ہوں گے۔ تو اب خود حساب کر لینا، 70,000 اور ایک آدمی کے ساتھ 70,000 اور 70,000 اور 70,000 اور 70,000 یہ جائیں گے جنت میں، اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب کتاب کے۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام اس پر غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں، کوئی سوال نہیں، جواب نہیں، سیدھے جنت میں جا رہے۔ تو مختلف تبصرے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو توحید میں اتنے کامل ہوں گے، اتنے سچے اور سچے اور پکے ہوں گے کہ اسباب کو بھی حتی الامکان، اعتماد تو دور کی بات ہے، ایسے اسباب جو مباح کے درجے میں ہوں گے ان کو بھی یہ ترک کر دیں گے، اس توحید پہ کمال کی وجہ سے۔ اس میں آپ نے ذکر کیا لا یسترکون ولا یتدابون، تو حاصل یہ اسباب استعمال کرنا جائز ہے، لیکن لا یسترکون کی یہ سین تا یہ بتا رہی ہے کہ ایک اسباب کے پیچھے پڑ جانا، تو وہ نہ دموں کے پیچھے پڑیں گے اور نہ دوائیوں کے پیچھے پڑیں گے۔ تو ان کا آگے جو جملہ ہے یتوکلون علی ربہم، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ظاہری اسباب بھی ان کی نظر سے گر جائیں گے، ان کا جو اصل اعتماد اور اصل یقین ہے وہ ہوگا صرف یتوکلون علی ربہم، اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اور وہ اس امت کے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اس امت کے حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانے والوں میں اور توحید میں کمال حاصل کرنے والوں میں اکثریت ان کی ہے جو خیر القرون کے لوگ ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ سبقت والے ہیں۔ پھر سبقت کے بھی کئی درجے ہیں، ایک ہے اس امت کے السابقون، جیسے قرآن پاک نے خود فرمایا السابقون، یہاں پر بھی اور وہاں پر من المہاجرین والانصار، وہ سابقون کون؟
نے مہاجرین اور انصار سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو بہرحال اس آیت کا جو قریب ترین اور صحیح ترین مصداق ہے وہ ہے السابقون. السابقون جس کو کہا گیا وہ اس امت کا اول ہے، اور قلیل من الآخرین میں اسی امت کا آخر ہے. تو حاصل یہ نکلا کہ اس امت محمدیہ کا جو اول ہے اس کی شان اور عظمت بعد والوں سے بہت زیادہ ہے، اور اس کا مقام اور منزلت اللہ کے ہاں بعد والوں سے بہت زیادہ ہے. اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اصحاب رسول کی عظمت اور ان کی شان یہ بعد والے جس نہج پہ بھی آئیں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و رفعت کو نہیں پہنچ سکتے. اب یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، یہ سبقت پورے صحابہ کی بعد والوں پر کیسے، اور اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اس پر ایک وہ حدیث کا جملہ ہے، آپ نے جو فرمایا کہ صحابہ میں اگر کوئی ایک مد جو خرچ کرے اور بعد میں آنے والے وہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، تو صحابی کے مد جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب ذرا اسی کو سوچ لے، احد پہاڑ جتنا سونا، یہ 7 میل لمبا پہاڑ ہے، 7 میل تک. پہلے تو کوئی ایسا ترازو ہو جس میں احد پہاڑ کو تولا جائے، اور آج تک کے سائنس نے بھی ایسا ترازو ایجاد نہیں کیا تولا جائے. پھر وہ سونا کسی کے پاس ہو اور پھر وہ اس سونے کو خرچ کرے، اور مقابلے میں کیا ہے؟ گندم بھی نہیں ہے، جو، اور وہ بھی من نہیں، 2 من نہیں، مد، ایک سیر یا سیر سے بھی کم وہ جو ہے. اب ذرا اسی سے اندازہ کرو، لوگ عموماً جو آج نیٹ پر بیٹھے ہیں بندر کے بچے، اور وہ ایک ہی جملہ کہہ دیتے ہیں جی ہم بھی امتی ہیں وہ بھی امتی ہیں، وہ بھی غیر نبی ہے ہم بھی غیر نبی ہے. وہ نبی تو نہیں نا، وہ بھی امتی ہے ہم بھی امتی ہے. لہذا ان پہ اگر ہم تحقیق، تنقید، تبرہ کریں تو یہ ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ کوئی پیغمبر تو نہیں نا، وہ تو امتی ہے. تو میں نے کہا امتی تو بھی امتی ہے وہ بھی امتی ہے، یہ فرق کیوں لگا کہ تیرے جیسے ہزاروں ایک سیر جو خرچ کرنے والے ان جیسے، اور تیرے جیسے ہزاروں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والے. تو یہ فرق کیوں آیا؟ آخر وہ بھی امتی ہے تو بھی امتی ہے. تو بتا ذرا تیری تحقیق ہم دیکھیں کہ یہ فرق لگا کہاں سے. یا تو کہ اللہ کے ہاں انصاف نہیں کہ وہ بھی خرچ کر رہے ہیں ہم بھی خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی امتی ہے ہم بھی امتی ہے. تو یہ پھر فرق کیوں لگا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس فرق اگر سمجھ آ جائے تو صحابہ کے متعلق کوئی بھونکنے والا کتا
وہ کبھی بھی اپنی بکواس میں اس طرح بے باک نہ ہو کہ صرف ایک ہی چیز وہ امتی ہم امتی. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی فرق کر دیا السابقون السابقون ہے امتی لیکن ہیں کون؟ السابقون السابقون اولئک المقربون. تو اب پہلا فرق تو یہ ذرا سمجھنا چاہیے کہ اصحاب پیغمبر اور عام امتی اس میں فرق کتنا ہے. جس طرح احد پہاڑ کا سونا تولنا ناممکن ہے، اسی طرح عام امتی اور صحابہ کے درمیان جو فرق ہے مراتب کا، اس کی انتہا تک پہنچنا بھی ناممکن ہے. جس طرح جہاں فرق ہے وہاں پر بھی اسی طرح فرق ہے. اور پھر جس طرح احد پہاڑ کا سونا تولنے کے لیے ترازو نہیں، اسی طرح صحابی کی شان تولنے کے لیے بھی ترازو نہیں. احد پہاڑ کسی ترازو میں سما نہیں سکتا، اسی طرح عظمت صحابی اس کے لیے بھی کوئی ترازو کوئی میزان دنیا کے اندر ہے نہیں. تو پھر وہ بھی امتی ہم بھی امتی کا کیا مطلب؟ تو اس لیے یاد رکھو وہ امتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہیں ایک جو ڈگری حاصل ہے ساری کائنات کی امتی مل جائیں، ان کی وہ ڈگری تمام امتیوں سے افرادن بھی افضل ہے اور مجموعتن بھی افضل ہے. ساری امت ملے اس ایسی ڈگری ہے، اس ڈگری تک کٹھے مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے اور تنہا بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی حدیث کو اگر آپ دیکھ لیں کہ جب احد پہاڑ کا سونا تول نہیں سکتا، اس کی پیمائش ہو نہیں سکتی، کسی کے پاس آنا ممکن نہیں، تو اسی سے ہم کہتے ہیں یہ تو ایک مثال ہے کہ ایک امتی وہ ولی کامل ہے، وہ صرف 1000 سال نہیں کروڑ سال اس کو عمر مل جائے اور رات دن سجدے اور عبادت میں گزارے، تو اتنا محنت کرنے والا وہ کسی صحابی کے 1 سیکنڈ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. وہ عام امتی کیسے بن گئے؟ اور وہ ڈگری کیا ہے؟ وہ ڈگری ہے صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس ڈگری کو ہم نے نہیں بیان کیا، اسی ڈگری کا قرآن نے لحاظ رکھا، اسی ڈگری کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لحاظ رکھا اور یہی ڈگری یاد کروائی کہ ان کی نسبت کیا ہے. تیری اور میری نسبت ہے صرف امتی ہونے کی، اور اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امتی ہونے والی بھی ڈگری ہے اور ان کا صحابی ہونے والی بھی ڈگری ہے. اور یہ صحابیت کا مقام نبوت کے بعد مخلوق میں جتنے مراتب ہیں سب مراتب سے افضل مرتبہ ہے صحابیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر کوئی مرتبہ نہیں پہنچ سکتا. اس لیے وہ عام امتی نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت کر کے واپس آئے، رستے میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور جملہ یہ تھا کہ وَدِدْتُ إِنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری تمنا ہے، خواہش ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. وَدِدْتُ، یہ میری تمنا طلب ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو یہ جب جملہ صحابہ نے سنا تو فطرتی طور پہ
ان کے ذہن میں ایک بات ہے اور وہ آنی بھی چاہیے تھی. انہوں نے بڑا عجیب سوال کیا اور لفظ بڑے عجیب ہے. ابا لسنا اخوانا کا یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں اللہ کے نبی، آپ کسی اور بھائی کو دیکھنے کی تمنا کر رہی. ابا لسنا، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ سننا برداشت نہیں کیا کہ ہم موجود ہیں اور پیغمبر کریم کسی اور بھائی کو دیکھنے کے متمنی ہیں، تمنا کر رہی ہیں. یہ بھی ایک محبت کی غیرت تھی. اسی محبت کی غیرت میں ڈوب کر انہوں نے یہ سوال کیا، ابا لسنا اخوانا کا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ ہم نے سب کچھ آپ کے اشاروں پہ لٹایا، گھر چھوڑا، بار چھوڑا، عزیز چھوڑے، اقارب چھوڑے، ساری دنیا سے دشمنی آپ کی محبت میں اختیار کی، ہر ایک کو آپ کی محبت میں چھوڑا، تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ یہ ایک سوال تھا. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور وہ بڑا عجیب جملہ ہے. آپ نے فرمایا انتم اصحابی، انتم اصحابی. پنجابی مانا تھوڑیاں تے ریسیں ہی کوئی نہیں. انتم اصحابی، اللہ نے جو تمہیں مقام مرتبہ دیا ہے، اس مقام اور مرتبے پر تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا. میں تو بات کر رہا ہوں اخواننا، اپنے بھائیوں کو ملنے کی، لیکن تم کون ہو؟ تم میرے بھائی بھی ہو اور میرے صحابہ بھی ہو. دوسرا جو بعد والے آنے والے جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں، وہ بھائی تو ہوں گے لیکن صحابی نہیں ہوں گے. اس کی دلیل ابھی دیتا ہوں. وہ بھائی ہوں گے صاحب. تم کون ہو؟ انتم اصحابی. اس جملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرق کر دیا کہ عام امتی کون ہوتا ہے اور پیغمبر کا صحابی کون ہوتا ہے. خود رسول اللہ نے فرق کیا اور پھر جہاں پر بھی عظمت صحابہ کو ذکر کیا وہاں پر اسی نسبت کو ذکر کیا. اور وہ نسبت کیا ہے؟ اصحابی. اصحابی، یہی یا جو نسبت کی ہے سارا کمال اسی میں ہے. اور علماء تو جانتے ہیں کہ مضاف شرف حاصل کرتے ہی مضاف الیہ سے ہے. تو اصحابی ان کی عزتیں ہیں ہی میری صحبت والی نسبت کی وجہ سے، ان کی شرافت ہے ہی میری نسبت صحبت کی وجہ سے. تو انتم اصحابی. پھر آپ نے جہاں پر بھی ذکر کیا اصحاب رسول کا دفاع ہو، عظمت ہو، تو اسی جملہ کو دہرایا. کبھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، پھر وہ یہ اصحابی، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. کبھی فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، پھر اصحابی، وہی اصحابی یہ. اور کبھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملوں کے ساتھ جہاں پر بھی اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کے متعلق کوئی تنقیدی ذکر آ جائے فامسکوا، اپنی زبانوں کو بند رکھنا، رک جانا. تو جہاں پر بھی لفظ آیا اصحابی، اور قرآن نے بھی اسی صحبت، اسی ماہیت کی نسبت کو بیان کیا اور فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ، یہ ماہیت صحبت ہے. محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ذکر کیا. اور اس دعویٰ کے دلائل میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود انور یہ بھی ایک دلیل تھا.
آپ کی نبوت کی، آپ کی تعلیم یہ بھی دلیل تھی، آپ کی نبوت کی، آپ کا تزکیہ اور تربیت یہ بھی دلیل تھی، آپ کی نبوت کی، آپ کے خصائل اور معجزات یہ بھی دلیل تھی آپ کی نبوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ بھی دلیل ہیں پیارے پیغمبر کی نبوت کی۔ لیکن اللہ نے یہاں کون سی دلیل پیش کی؟ یہاں معجزات پیش نہیں کیے، پیغمبر کا حسن و جمال پیش نہیں کیا، پیغمبر کا چہرے انور کے انوارات پیش نہیں کیے۔ فرمایا لوگوں محمد اللہ کا رسول ہے، اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، اگر دلیل دیکھنی ہے تو محمد کے صحابہ کو دیکھ لو، والذین معہ، یہاں سے شروع کیا اور وہ آخر تک چلا گیا، آخر پورے رکوع کے آخر تک جا کے پھر زبردست کر کے فتویٰ لگایا، معہو سے شروع کیا، ان کے مراتب ذکر کیے، ان کے خصائل ذکر کیے، ان کے ظاہر کی شہادتیں دی، ان کے باطن کی شہادتیں دی، ان کی پہلی کتابوں میں تذکروں کا ذکر کیا کہ آج سے محبت نہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پیار پہلے سے تھا ان کے ساتھ، یہ پیدا تو بعد میں ہوئے، احد بدر تو بعد میں آیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، جب تورات اتری تو یہ تھے، انجیل اتری تو یہ تھے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے، اللہ کو محبت اور پیار پہلے سے، تورات اور انجیل میں تذکرہ محمد الرسول اللہ کا بھی، تورات میں بھی انجیل میں بھی، یا اللہ صحابہ کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ محمد الرسول اللہ وہ تو آپ کے رسول ہیں، ان کی تو بشارتیں بھی پہلے موجود، علامتیں بھی پہلے موجود، لیکن یہ کیا ذکر ہوا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یوں ذوقاً یوں لگتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کامل بنتا ہی نہیں صحابہ کے ذکر کے بغیر، اس لیے آپ کا بھی ذکر تھا، صحابہ کا بھی ذکر پہلی کتابوں میں، پھر آخر میں جا کے یہ ساری عظمتیں بیان کی نا، ظاہر باطن تراہم رکعا سجدا، یہ ظاہر ہے، تراہم تو دیکھے گا، رویت تیری ہے اور نظریں ظاہر پہ جاتی ہے، یہ ادھر سے نہیں خراب ادھر سے خراب ہے، تراہم رکعا سجدا، دیکھنے والا ان کو دیکھے، کبھی رکوع میں کبھی سجدوں میں۔ نہج البلاغہ میں ایک جملہ آیا حضرت علی المرتضیٰ کا، حضرت علی نے اپنی فوج کو دیکھا اور فوج کو دیکھ کے محمد الرسول اللہ کی فوج یاد آ گئی اور حضرت علی رو پڑے اور ساتھ جملہ کہا کہ اے میری فوج کے لوگوں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، اللہ کی قسم میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا ہے، رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، اور تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو محمد کے صحابہ جیسا ہو، تم ساری کی ساری فوج مل جاؤ، ایک بھی ایسا نہیں جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ جیسا ہو۔ میں نے کیا دیکھا؟ رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا ہے، دن میں میں نے دیکھا ان کو گھوڑوں کی پشتوں پہ چڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، تلواروں کی لشکار میں اور جھنکار میں دشمن پہ حملہ کرتے ہوئے، اور حالت کیا تھی؟
घोड़ों की पीठ पे बैठे हुए, शासन गुबरा, शासन गुबरा, उनके जुल्फों में मिट्टी पड़ी हुई, दाढ़ी में मिट्टी पड़ी हुई, मिट्टी के निशानात, उनके वजूद गुबार उलूद थे, गुबार से अटे हुए, लेकिन घोड़ों की पुश्तों पे बैठ के अल्लाह की तौहीद की हिमायत करने वाले, तौहीद का बयान तलवारों को हाथ में लेके करने वाले, शासन गुबरा। और रातों को मैंने देखा है बिल्लैले रोहबाना, रातों को मैंने उनको देखा वो मुसल्लों पे खड़ा होकर अल्लाह के सामने रोने वाले, जारियां करने वाले। उनकी रात मुसल्ले पे गुजरती थी और दिन मैदान जंग में गुजरता था। ये कहकर हजरत अली रो पड़े, रोने लग गए कि उनकी मिसाल दुनिया में नहीं है। ये वही थे। और ये भी याद रखो, सहाबा चिल्ले नहीं लगाते थे। आजकल सहाबा को बदनाम यूं भी किया जाता है, सहाबा से रोजा लगाते थे, चिल्ले लगाते थे, साल अंदरून बेरून। और कैसे ये लोग डाका डालते हैं सहाबा की अजमत पर और लोगों को ये तासुर देते हैं कि जो हम करते हैं ना, सिल्ला चिल्ला से रोजा, उधर सब्ज पगड़ियों वाले आ गए, उधर ये गोनी कंपनी आ गई, ये सारे मिलके वो कहते हैं सहाबा यूं जनाब चिल्ला लगाते जैसे हम लगा रहे हो सबज तोते, और इधर मोटे मोटे खोते, सारे मिलकर सबज तोते हो हलवा खोर, और इधर रैबंड वाले मलंग। लोगों को क्या बताते हैं जी, सहाबा देखो दोस्तों बुजुर्गों, इतने सहाबा वहां पर थे ना, तो कितने सहाबा की कब्र मदीने में है जी, चंद साहब हैं, बाकी कहाँ गए? अल्लाह के रास्ते में। वो अल्लाह का रास्ता क्या था? चिल्ला लगाने, साल अंदरून साल बेरून, आलू मटर हलवा खा के वापस आ गए। जब चले थे तो गर्दनें कमजोर थी, वापस आए तो माशाल्लाह फंदा भी नहीं पड़ता, इतनी मोटी मोटी गर्दनें। ये अल्लाह के खौफ से इतने पतले हो गए। आखिरत की फिक्र है, खा 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 के पूरा मान चिल्ले में वजन बढ़ा के वापस आ गए। तो ये अल्लाह का रास्ता था। जाओ मक्का मदीना नहीं, पूरा अरब की सरजमीन देखो, कोई ऐसा पहाड़ नहीं जहां शहीदों की कब्रें ना हो। पैगंबर करीम की ये तशकील नहीं, सूफी जैसे तेरी तशकील है। पैगंबर करीम की तशकील जिहाद की तशकील है, किताल फी सबीलिल्लाह की। हर जगह पे असहाबे पैगंबर उनकी तशकील हो रही है। आज फलां मुशरिकों को मारना है, आज फलां मुशरिकों को मारना है, तलवार के साथ, जिहाद के साथ और किताल फी सबीलिल्लाह के साथ। और वही सहाबा ऐसे चिल्ला लगाने नहीं आए, से रोजे लगाने नहीं आए। सहाबे किराम अफगानिस्तान के काबुल तक पहुंचे और पाकिस्तान के सिंध तक पहुंचे, और किस लिहाज से पहुंचे? चिल्ला लगाने के लिए नहीं, अल्लाह की तौहीद को तलवारों के जरिए बुलंद करने के लिए। तौहीद तलवार के जरिए बुलंद होती, किताल के जरिए बुलंद होती। एक बात छेड़ दी मौलवियों ने, इस्लाम तलवार से फैला है कि अखलाक से? ये किताबें लिखी हुई है, दो ग्रुप पे जी, इस्लाम तलवार से फैला है कि अखलाक से? मैंने कहा असल काफिर वो है जो तलवार को अखलाक के खिलाफ समझता है। बेशक कुछ समझ गए मेरी बात? जो तलवार और अखलाक में तजाद समझता है, असली जिंदीक और मुर्तद वो है, क्योंकि तलवार वाले नबी को अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। ये तुमने फर्क कहां से निकाले? अखलाक से फैलाए या तलवार से फैलाए? इसका मतलब है अखलाक और चीज है, तलवार और चीज है। और जो अखलाक को तलवार के
منافی سمجھ رہا ہے، وہ پیغمبر کریم کے اخلاق پہ تنقید کر رہا ہے، اور جو نبی کے اخلاق پہ تنقید کرے وہ داڑھی والا ہو تب بھی مرتد ہے، کوئی کلین شیپ ہو تب بھی مرتد ہے۔ کان خلقہ القرآن، پیغمبر کا اخلاق عظیم قرآن ہے۔ خلقہ القرآن، ویسے آج میں نے کرانی تو آپ کو جنت کی سیر تھی، لیکن جنت جانے کے راستے پہ بیٹھ گئے۔ ہاں آگے تو سورہ واقعہ میں جنت ہے، لیکن آج جنت جانے کی تیاری کر لو۔ آپ کا اخلاق قرآن ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو خوشبوؤں والی بوتلیں دیکھے ہو، یہی معنی ہے، خوشبو کی ڈبی پکڑوا دو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، ان مشرکوں کے ساتھ لڑنے کی قوت حاصل کرو، جفیاں نہیں ڈالنی، جنازے مشرکوں کے نہیں پڑھنے، بلکہ ان کو اس طرح مارنا ہے کہ وہ جنازے کے قابل ہی نہ رہیں، اس طرح ان کو قتل کرنا ہے۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنوں کو مارو۔ ائمۃ الکفر، پیروں اور مولویوں سے شروع کرو۔ ائمۃ الکفر، کفر کے بڑے بڑے ہیڈ، بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے، صدر، وزیر اعظم، بڑے بڑے کفر طاغوت کے علمبردار۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، ان کو سب سے پہلے قتل کرو۔ یہ ہے کان خلقہ القرآن۔ اور صوفی بات پڑھ رہا ہے جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے پھیلا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ فرق کرنے والا پہلے اپنا ایمان ثابت کرے کہ اخلاق ہی تلوار ہے اور تلوار ہی اخلاق ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس نے اخلاق کا معنی ہی نہیں سمجھا، اس نے اخلاق کا معنی سمجھے دانت نکالو، کوئی دیکھنا ہے جی اخلاق ہے، یہ ہر جگہ پہ یہ اخلاق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا سویا تھا، اور یہ اوپر سے آتا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اخلاق ہے نا؟ کیا کہو گے اس کو؟ نہیں بھئی اخلاق سے چائے پی کے جانا ہے جی، ہم چائے تیار کرتے ہیں، اخلاق ہے۔ ان صوفیوں نے جی اخلاق سمجھا ہے کہ جتنا آدمی دیوس بے غیرت بن جائے آگے سے دانت نکالے، اگر یہ اخلاق ہے تو پھر تو رانی سرکس والوں کے پاس زیادہ اخلاق ہے۔ اور چکلے والے طوائف وہ جو بھی دیکھتی ہیں دور سے، چاہے ملا ہو یا عام ہو یا کوئی کنجریاں، تو وہ اسی طرح پیارے پیارے اشارے بھی کریں گی اور دانت بھی نکالیں گی، پھر تو وہ بڑی با اخلاق ہے۔ اور اس کا نام اخلاق نہیں میرا بھائی، اخلاق نام ہے جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کر، جہاں غیرت کا مقام ہے وہاں غیرت اخلاق ہے، جہاں ہنسنے کا مقام ہے، مسکراہٹ کا مقام ہے وہاں مسکراہٹ اخلاق ہے، جہاں سلو کا مقام ہے وہاں سلو کرنا اخلاق ہے، جہاں لڑنے کا مقام ہے وہاں تلوار اٹھا کے لڑنا یہ اخلاق ہے۔ جہاد اخلاق ہے، یہ اخلاق کے خلاف نہیں۔ تو بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی عظمتیں کیسے بیان کی، تراہم رکعا سجدا، یہ ان کی ظاہری حالت ہے۔ تراہم مخاطب عام رکھا، کوئی بھی دیکھنے والا ہو ان کے ظاہر کو دیکھے، یا رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے، یہ ظاہر کہ اللہ کیوں رکوع کرتے ہیں، کیوں سجدے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون
ابتغاء کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور باطن وہ امر غیبی ہے۔ پیغمبر کی آنکھ بھی نہیں پہنچتی، فرشتے کی آنکھ بھی نہیں پہنچتی، کسی کی آنکھیں اس باطن پہ نہیں پہنچتی، اس لیے اللہ نے باطن کی خود خبر دے دی۔ فرمایا جہاں تک تم دیکھ سکتے ہو وہ تراہم، وہ تمہاری رؤیت ہے، اور جہاں مخلوق کی نظریں پہنچ ہی نہیں سکتی وہاں مجھ پہ اعتماد کر لو۔ ان کی رات دن کی تگ و دو، ان کا ہر عمل، ان کا رکوع ہو، ان کا سجدہ ہو، ان کی حرکت ہو، ان کا سکون ہو، ان کا قیام، کوئی عمل بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یبتغون فضلا من اللہ۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے فضل کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں، یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، اللہ کا منہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں میری رضا یہی تڑپ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ گھر چھوڑ دیا تڑپ ہے اللہ راضی ہو جائے، مال چھوڑ دیے تڑپ ہے اللہ راضی ہو جائے، بچے ذبح کرا دیے، اوذو فی سبیلی، دنیا کا ہر دکھ برداشت کیا، اور تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تڑپ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور انہوں نے اپنے آرام سکون سب کچھ قربان کر دیے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یا اللہ پھر تو راضی ہوگا بھی صحیح کہ نہیں؟ رات دن لگے ہیں تو راضی ہو جا۔ فرمایا باقیوں کے بارے میں تو قیامت کو اعلان ہوگا، لیکن یہ جس درد اور تڑپ کے ساتھ لگے ابھی سے میں بتا دیتا ہوں، لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، دونوں گارنٹیاں دے دی، ہیں بھی پکے مومن، عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عنہم نہیں۔ یہ علماء جانتے ہیں ضمیر کی جگہ پہ اس میں ظاہر آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہیں یہ کون؟ المؤمنین، پکے ایمان والے ہیں، ان کے ایمان کی گارنٹی بھی میں دیتا ہوں۔ اور باقی رہ گئی رضا کا معاملہ، رضی اللہ، اللہ فرماتے ہیں لقد، مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ عام امتی ہے نا، اپنے آپ کو یہ 14ویں صدی کا گال ہے، جس کا نہ منہ نہ متھا، جس کا یونین کونسل میں جاؤ اور پیچھے تحقیق کرو تو دادے سے آگے ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے، عمل تو باپ کا ریکارڈ نہیں ملتا تو دادے تک ریکارڈ نہیں، وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ صحابہ کو بکواس کر کے اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ یہ تحقیق ہے، یہ تحقیق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تو تحقیق کر اپنے والد گرامی کی، وہ کون ہے؟ ہاں، اور صحابہ پہ تنقید کرنے والا، یہ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کہ صحابہ پہ تنقید کرنے والا، کعبہ کے رب کی قسم اس کی تحقیق کر، وہ کبھی حلال کا نطفہ نہیں ہو سکتا، اس کے خمیر میں حرام ہے، حلال کی پیداوار ہو کر کبھی کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتا۔ تو میں خیر بات بڑی لمبی ہو گئی، صحابہ عام امتی نہیں، اللہ نے صحابہ کو دلیل بنایا ہے دعوی رسالت کی، معہو تراہم، یہ سارے مقام بیان کر کے آخر میں ایک جملہ جو سنانا چاہتا تھا وہ یہ آیا، لیغیظ بہم، لیغیظ بہم، اللہ یہ عظمتیں کیوں دی؟
یہ شانیں کیوں دی ان کو، یہ مقامات کیوں دیے، اس کی کوئی مقصد کیا ہے؟ اتنی عظمتیں بیان بھی کر دی، ان کے ظاہر، ان کا باطن، ان کی محبوبیت، ان کے تذکرے، ان کا ذکر، ان کی دلیل رسالت کے طور پہ ذکر کرنا، یہ سارے مقامات اور عظمتیں کیوں دی ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حکمت بھی سن لو، اور بھی بڑی حکمتیں ہیں جو دوسرے مقام پہ آئی ہیں۔ کانو احق بہا واہلہا، ان میں نے جو مراتب دیے اس کی حکمت یہ ہے، کانو احق بہا واہلہا، ان کے تو مستحق ہی یہ تھے، ان کے حقدار ہی یہ تھے، ان کے لائق ہی یہ تھے۔ اور بھی بڑی حکمتیں آئیں، لیکن ان حکمتوں میں سے ایک حکمت اور بھی سن لو، صوفی توجہ سے سنیں، بڑی بہترین حکمت ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ عظمتیں اس لیے بیان کی، اس لیے دی تاکہ کافراں دا ہاں سڑے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ کافر کی پہچان بھی ہو جائے اور کافر کا دل جلاؤں۔ لِيَغِيظَ، اے عظمتاں تاں دتیاں تا جو شریکاں نو ساڑا، جلاما شریکاں نو، شریک سمجھ دے ہو نا، جو ان کے دشمن ہیں۔ اللہ ہیں کون؟ وہ کون ہے صحابہ سے جلنے والے؟ کس کو جلانا ہے؟ فرمایا الکفار، الکفار، یہ ہمارا فتوی ہے، الکفار، جو کسی صحابی سے جلے قرآن اس کو کہتا ہے الکفار، صحابہ سے جلنے والا قطعی کافر ہے، منصوص کافر ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے عظمتیں دی ہیں، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ میرا استدلال نہیں ہے، امام مالک، امام مدینہ، امام قرطبی اور قاضی ایاض مالکی، ان سب حضرات نے اس آیت کے اس مضمون سے یہی فہم اخذ کیا۔ فرماتی ہیں صحابہ سے جلنے والے کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ امام مالک کا استدلال ہے، قاضی ایاض کا استدلال ہے، امام قرطبی کا استدلال ہے۔ یہی آیت لکھ کر فرماتی ہیں صحابہ سے جلنے والے کو، ایک تو ہے نا صحابہ کو بھونکنے والا، وہ تو اگلا نمبر ہے نا، ایک ہے صرف صحابہ کا بغض، بغض ہوتا ہے دل میں، صحابہ کا بغض ہو، اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ خیر نال مومن ہے یا کافر ہے، تو ایک نام لے لو، معاویہ، اور پھر چہرہ دیکھو کیسی سلوٹیں پڑتی ہیں۔ اگر معاویہ کا نام سن کے چہرے پہ چمک آ جاؤ، سمجھو مومن ہے، بے شک علامت ہے نا۔ اور اگر معاویہ کا نام سن کر کھرک شروع ہو جائے، آگے پیچھے کھرک شروع ہو جائے، شلوار قمیص کو چھٹکنے لگ جائے، یا چہرے پہ تھوڑا سا سلوٹیں پڑ جائیں، تو سمجھ لو یہی الکفار میں سے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، منہ سے نہ بھی بولے، آپ پہچان لیں گے کہ حضرت معاویہ یہ وہ لفظ ہے معاویہ کا جو کافر اور منافق کی پہچان کرا دیتا ہے، جو حلالی اور حرامی کی پہچان کرا دیتا ہے۔ انہوں نے مفت ادھر دروازہ لگائے، پاک پتن میں ایک دروازہ لگائے، اس کا نام ہے حلالی حرامی، جو اس سے گزر جائے وہ حلالی ہے، جو اڑ جائے وہ پاک پتن کا دروازہ ہے۔ بھائی میں گالیاں نہیں لکھا رہا، پاک پتن میں دروازہ، بھائی ایک تو بہشتی دروازہ ہے، ایک اور انہوں نے نسب چیک کرنے کا لگایا ہوا ہے، تو آپ کا خان بھی ادھر گیا، پتہ نہیں یہ پار ہوا ہے جا رہا ہے، چیک ہونے کے لیے گیا ہے۔
ہیں سارے حکمران ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے، بھی سارے اڑ کے کہیں نسا بھی زہر نہ ہو جائے، سارے اڑ جاتے ہیں۔ تو وہاں پورا چیک کا پہ جو دروازے سے گزر گیا وہ حلالی نہ گزرا وہ، میں نے کہا وہ تیرے بنائے ہوئے دروازے ہیں، ایک دروازہ اللہ نے قائم کیا ہے اور وہ ہے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ۔ لِیَغِیظَ، اگر کسی صحابی کا نام لے کر دل میں جلن پیدا ہو جائے، بغض اور اس کی سکرین چہرائے اس پہ آ جائے، وجود میں کوئی جناب بے ہولی قائم ہو جائے، پریشانی آ جائے، تو سمجھ لے جے کون ہے؟ الکفار۔ بے شک کہتا رہے جناب میں تو جماعت اسلامی کا ہوں، ہاں جماعت اسلامی کا لفظ بھی نہیں بچا سکتا، تو یہاں کھڑا ہے جماعت اسلامی تک، اور کہنے والے کہہ رہے تھے قالوا آمنا باللہ، تو کہتا ہے جماعت اسلامی جس کا نام لکھنا بھی جہالت کی دلیل ہے، جماعت کا نام ہی رکھنا تھا تو کم از کم اسلامیہ تو رکھ لیتا، ادھر جماعت ادھر اسلامی، صرف بورڈ جماعت اسلامی کا نہیں بچائے گا، ادھر کیا ہے قالوا آمنا باللہ، انہوں نے تو کہا اللہ کی قسم ہم مومن ہیں، کہا تھا کہ نہیں ہم مومنین، ہم مومنین ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، ایمان کی رتی بھی ان کو نصیب نہیں ہوئی، بے مؤمنین ذرا بھی ایمان والے نہیں، چٹے کھلے لوہے لیگ کافر ہیں، کٹر کافر ہیں، انہم کفروا باللہ برسولہ، یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، رسول کے بھی منکر ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے تھے آمنا باللہ، ہم مومن ہیں۔ بورڈ کتنا خوبصورت، ہم مومن ہیں، بورڈ نہیں بچا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر واقعی تم مومن ہو تو آؤ تمہارا ایک امتحان ہے، آمنو کما آمن الناس، اگر تم مومن ہو تو پھر اب تمہارے ایمان کی کسوٹی ہے ایمان صحابہ، اپنے ایمان کو تولو صحابہ کے ایمان پر، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ لائے، لاکھ مرتبہ ایمان کا دعویٰ کرو، کافر رہو گے، کٹر کافر، جب تک اپنے ایمان کا معیار اصحاب محمد مصطفیٰ کو نہیں بناؤ گے۔ یہ عام امتی ہے جن کے ایمان کو اللہ نے ایمان کے لیے کسوٹی بنا دیا، جن کی محبت اور بغض کو اللہ نے ایمان کے لیے میزان بنا دیا اور ایمان کی علامت بنا دیا، تو یہ عام امتی ہے۔ اسی لیے یہ چبل بیٹھ کے ان پہ تنقیدیں کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کتے کا کام بھونکنا ہے۔ قاضی ایاز نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، بہت خوبصورت، اور وہ جملہ احمد رضا نے بھی نقل کیا ہے۔ اس لیے آج کل بریلوی آدھے سے زیادہ رافضی بن گئے، 70% بریلویت رافضیت کی طرف چلی گئی۔ ابتدا تو ویسے ہی وہاں سے ہوئی تھی اور اب کھل کے وہ رافضیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو اس میں احمد رضا نے بھی وہ جملہ نقل کیا، کہتے ہیں من سب معاویہ تھا، من سب معاویہ تھا ہوا قلب من کلاب الحاویہ، جو معاویہ پہ تنقید کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ احمد رضا بھی لکھ رہا ہے۔ تو اس لیے بریلویوں سے گزارش ہے کہ ان کتوں کو پہچان کے یا تو کتوں والا زہر دے دو۔ ایک کتا ادھر پنڈی میں بھی ہے، ہاں کہلواتا کہ میں شمشیر اعلی حضرت ہوں۔ میں کہا اعلی حضرت نے ساری زندگی شمشیر رکھی نہیں، اعلی حضرت نے تو فتوے دیے جہاد ہے ہی کوئی نہ، تو شمشیر کیسے بن گیا؟ شمشیر اعلی حضرت، بھائی اعلی حضرت کے پاس تو شمشیر تھی ہی نہیں۔
اس کے پاس تو صرف شیر تھا، شیر، اس لیے اپنی جو وہ لکھا نا بھئی میری فاتحہ کیسے دینی ہے، اتنا دودھ ہو، شامی کباب ہوں، اور پتہ نہیں کیا، وہ کبھی میں سناؤں گا وصیت اعلیٰ حضرت کی، 17 چیزیں بنتی ہیں میری فاتحہ ان میں دینی ہے، جس میں خصوصاً سموسے بھی ہیں۔ اب شیر، سموسے، پکوڑوں، شامی کباب والے کے پاس شمشیر کیسے آئے؟ شمشیر اعلیٰ حضرت، یہ شمشیر، خنزیر، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت معاویہ کو صبح و شام بکواس کرتا ہے۔ سون اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ احمد رضا نے بھی لکھا۔ تو میں نے کہا پہچان ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو دیوبندیوں میں منافق چھپے ہیں وہ بھی لرزتے ہیں نام معاویہ سے، بک بک کرتے ہیں، ماسٹر اکھاڑوی جیسے، قاضی مظہر چکوالی جیسے، اس طرح کے شیاطین وہ حضرت معاویہ کے نام پہ اسی طرح بک بک کرتے ہیں جیسے خمینی کی نسل بک بک کر کے ظاہر ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، علماء فرماتے ہیں معاویہ ستر لاصحاب رسول اللہ، حضرت معاویہ وہ پردہ ہے صحابہ کا، اور جب پردہ کٹ جائے، دروازہ ٹوٹ جائے تو چور پھر رعایت نہیں کرتے، چور اس وقت تک دور رہتے ہیں جب پردہ دروازہ قائم ہو۔ تجھے مت سمجھو کہ جس کے دل میں معاویہ کا بغض ہے تو وہ ابو بکر سے پیار کرے گا، عمر عثمان سے پیار کرے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ایک صحابی سے بھی اگر بغض ہے، باقی صحابہ کی عزت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کی عظمت تو آپ نے بارہا سنی ہے، میں عرض کر رہا تھا والسابقون السابقون، اس امت کے اوائل وہ صحابہ ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں، مقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، سلۃ من الاولین، بہت بڑا گروہ اوائل میں سے، قلیل من الآخرین، اور یہ مقربین اور یہ سابقون اور یہ سبقت کرنے والے ختم نہیں ہو جائیں گے، بعد والوں میں بھی ہوں گے، امت کے آخر میں بھی ہوں گے، امت کے اواخر میں بھی، لیکن ہوں گے کہ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے۔ اور آج ہم آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے، قلیل من الآخرین، یہ قلیل لوگ ہوں گے امت کے آخر میں، لیکن ہوں گے وہ اسی طرح جو سابقین کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ آج دیکھ لو کہ حق کے ساتھی بڑے تھوڑے رہ گئے، حق ماننے والے، حق سننے والے وہ بڑے کم ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا قلیل من ہوں گے صحیح، یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے، تلاش کرنا ہوگا کہ کتاب و سنت کو نہج صحابہ پر بیان کرنے والا کون، اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے خبر دے دی ختم نہیں ہوں گے، رہیں گے، آخر تک رہیں گے، لیکن کیسے ہوں گے؟ قلیل من الآخرین، تھوڑے رہ جائیں گے، جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، بہت کم رہیں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون علی الحق ظاہرین علی الحق
لا یضرہم من خالفہم من خذلہم حتی یأتی امر اللہ۔ فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، چھپ چھپ کے نہیں، ظاہرین علی الحق یقاتلون علی الحق، وہ حق کو غالب کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے اور حق کے غالب کرنے کے لیے لوگوں سے لڑائیاں بھی کریں گے، جھگڑے بھی کریں گے۔ یقاتلون، یہ تو اس باب میں وسعت ہے، ہر ایک سے ان کی لڑائی بھی ہوگی، کبھی للڑوں سے لڑائی، کبھی بریلڑوں سے لڑائی، کبھی رافضیوں سے لڑائی، ہر ایک باطل فرقہ سے یقاتلون، لڑتے رہیں گے، ظاہرین، سینہ تان کے چلیں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے، اور مسئلہ حق کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہوں گے، اور ان کے اس روش پہ اپنے بھی خلاف، بیگانے بھی خلاف، جماعتی بھی خلاف، غیر جماعتی بھی خلاف، ساری دنیا ان سے ٹکر تو لے لے گی، لیکن وہ چاہیں گے کیسے؟ لا یضرہم من خذلہم من خالفہم، ساری دنیا ان کا مقابلہ تو کرے گی، لیکن مقابلہ کرنے والے تو مٹ جائیں گے، ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے۔ بے شک یہ ہے قلیل من الآخرین، کچھ پچھلوں میں بھی رہیں گے، اور وہی یہ طائفہ منصورہ ہے، کچھ ہی ملتے ہیں، کبھی امام ابن تیمیہ کی شکل میں، کبھی حافظ ابن القیم کی شکل میں، کبھی مجدد الفسانی کی شکل میں، کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شکل میں، کبھی محمود الحسن کی شکل میں، کبھی حضرت گنگوئی کی شکل میں، کبھی مولانا حسین علی کی شکل میں، کبھی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی شکل میں، کبھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی شکل میں، کبھی ولی کامل امام الدعوہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی شکل میں، ہیں تو قلیل، لیکن اسی طرح حق پہ قائم رہنے والے، اسی طرح کلمہ توحید کو بلند کرنے والے، اسی طائفہ منصورہ کے وہی افراد جو حق پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے، کس حق پر کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ ظاہرین علی الحق کے ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ تان کے حق کا پرچم بلند کرتے رہیں گے۔ اور یہ خوشخبری یاد رکھنا، قلت سے نہ گھبرانا، کیونکہ الیکشن تھوڑی کروانا ہے، قلت سے تو وہ گھبرائے جس نے ووٹ لینے ہوں، جس نے شیطان کا غلام بننا ہو، ابلیسی نظام کے تحت چلنا ہو، یہ ہوں گے قلیل، قلیل، ایک ہوگا، دو ہوں گے، تین ہوں گے، چار ہوں گے، لیکن تھوڑے ہو کر ہر مشرک کی نیندیں حرام کر کے رکھیں گے، ہر بدعتی کا سکون خراب کر کے رکھیں گے۔ قلیل، قلت کی طرف سے نہ ڈرنا۔ اکیلا ابراہیم تھا، کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، اللہ نے فرمایا کانا امتن، اکیلا ابراہیم جماعت، کوئی بھی ساتھ نہ رہے، اکیلا ابراہیم جماعت۔ اسی پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے لوگو، قلت سے نہ ڈرنا، کثرت سے مرعوب نہ ہونا، قلت سے ڈر نہ جانا، اور کثرت کی گندگی سے مرعوب نہ ہو جانا۔ کیوں؟ اگر تو اکیلا رہ گیا، تیرے ساتھ سارا ساتھ چھوڑ گئے، اپنے پرائے سارے دور ہو گئے، اور اکیلے کا اکیلا رہ گیا، تو فرمایا لیکن شرط ہے انت علی الحق، حق پر پکا رہنا ہے۔ اکیلا آدمی حق پہ پکا رہنے والا، فرمایا انت الجماعہ وانت السواد الاعظم، تو اکیلا جماعت ہے اور اکیلا تو سواد اعظم ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ،
ید اللہ علی الجماع من فارق عن الجماع، تو ہے کون؟ تو اکیلا ہو کر جماعت، اکیلا ہو کر سواد اعظم اور اکیلا ہو کر امت اجابت۔ اس لیے میرا بھائی اس آیت نے پیشین گوئی کے طور پہ بتایا کہ اس امت کے آخر میں بھی رہیں گے قلیل، ہوں گے سابقین کے نقش قدم پہ، ہوں گے پیغمبر کے منہج پہ۔ اس لیے آپ پر ضروری ہے تلاش کرنا، اور جب مل جائے پھر پک جاؤ اور کسی سے مروب نہ ہو۔ لا یضرہم من خالفہم من خذلہم۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار 26 فروری ہے۔ گزشتہ جمعے پر بھی میں نے اعلان کیا تھا، اور پھر کل انشاءاللہ پھر اعلان سن لو۔ آپ کے اسی مرکز میں دارالعلوم مفتاح القرآن میں جمعیت اشاعہ و توحید و سنت صوبہ پنجاب کا سالانہ پہلا اجتماع منعقد ہو رہا ہے پرسوں، اتوار والے دن۔ یہ اچھا ہوا، اتوار والے دن، کل کہیں مہمان نہ بن جاؤ۔ اتوار والے دن 26 فروری اجتماع عام ہوگا، اور مجھے لگتا جو ہے انشاءاللہ صبح کی نماز سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح ساتھی رابطہ کر رہے ہیں تو غالباً وہ کل شام کو ہمارے اجتماع کا پنڈال بھاری دیں گے، تو ہم نے بھی پھر آزاد نہیں رہنے دینا، نماز کے ساتھ ہی اجتماع شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال آپ جو ارد گرد کے ساتھی ہیں، آج آپ اور کوئی کام نہ کریں، اپنے سب دوستوں کو کل والے اجتماع کی دعوت، پرسوں والے اجتماع کی دعوت دیں، آج بھی اور کل بھی۔ پنڈی اسلام آباد میں جو ساتھی آئے جنہوں نے پہلے اشتہار نہیں لے گئے وہ بھی لے جائے، اور آج جا کے چوکوں پہ بھی اور خاص خاص جگہ پہ اشتہار بھی لگائیں۔ اور پنڈی اسلام آباد اردا گرد میں آپ نے طوفان کی طرح طوفانی دورہ کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہر جگہ پہ پھیل جاؤ، آج بھی کل بھی، یہ 2 دن، آج بھی بقیہ دن ہے، ہر جگہ پہ دعوت دو۔ مولویوں کو دعوت نہ بھی دو، کوئی مسئلہ نہیں، جس جہاں مولوی کم ہوں وہاں برکت اور رحمت زیادہ ہوتی، خصوصاً ترنول کے ارد گرد والے مولوی، انہوں نے بیچاروں نے اپنی روزی روٹی بنائی ہوئی ہے۔ کئی خود کہتے ہیں جی ہم اگر مسئلہ بیان کریں تو ہماری روٹی روزی کا کیا بنے گا، اس لیے کمرہ لا ملا۔ آپ جتنے عوام الناس بیٹھے ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں اور آپ سارے میرے طلباء بھی ہیں، تو آج سے بھرپور دعوت دو ہر طریقے سے۔ کل والا دن بھی دعوت پہ لگائیں، اور خود بھی صبح نماز پہ اگر نہیں بھی پہنچ سکتے تو 8 بجے آپ سب کا جہاں پہنچنا ضروری ہوگا۔ اور اتوار والا دن 26 فروری کوئی کام نہیں کرنا، صرف بیانات سننے ہیں، اور بعض ساتھیوں کی جو ڈیوٹیاں ہوں گی وہ تو آپ لوگ میزبان ہیں پورے پنجاب کے، تو میزبان کو گھر ہونا چاہیے، تو اس لیے آپ بھی اپنے اہم کام، اہم ضرورت ایک دن چھٹی کر دو، ویسے بھی اتوار کا دن ہے، تو یہ دن آپ نظر مان لیں صرف توحید سننے کے لیے اور توحید و سنت کے بیانات سننے کے لیے۔ دعوت بھی دیں، اب دورہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس میں بھی کوشش کریں کہ ساتھی جتنے قرب و جوار کے ہیں وہ ضرور دورہ میں شرکت کریں۔ تو اصل یہ چیز ہے دین سیکھنے والی، اور خصوصاً جو ہمارے تبلیغ والے ساتھی ہیں ان کو آپ کہیں کہ ایک چلہ ہمارے ساتھ لگائیں، چلہ ہی صحیح، لیکن چلہ ہمارے ساتھ لگائیں چلے کی نیت سے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں نا ہم تو سیکھنے والے ہیں، تو ہم سکھانے بیٹھے ہیں، تو ان کو جہاں آ کر سیکھنا چاہیے، تو ان کو بھی آپ بھی دورے کی بھی پوری تاریخ چلتی رہے جب تک دورہ
جاری رہے، اور آپ خود بھی ٹائم نکالیں، چاہے ایک ٹائم ملتا ہے، 2 ملتا ہے، 3 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، تو یہاں آ کر قرآن پاک سنیں۔ مغرب کے بعد بھی ہوگا، آج بھی ہوگا مغرب کے بعد، ویسے بھی پچھلا ٹائم بھی ہے، صبح بھی ہے، جو ٹائم بھی آپ سے نکل سکتا ہے آپ تشریف لائیں۔ مسئلہ الہ بھی شروع ہے اور تفسیر قرآن بھی، اپنے عزیزوں کو بھی کہیں، خود بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے۔